أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کوشش کی لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ہوتے ہوئے تمہارے اندر جاہلیت کی پکار اور تم پھر دوبارہ اسی کی طرف واپس ہونا چاہتے ہو. چنانچہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عداوت کو ٹھنڈا کیا اور سب کے سب بعد میں ایک دوسرے سے گلے ملے اور پھر بھائی بھائی ہو کر کے وہ ایک دوسرے سے مل کے بیٹھ گئے. اس لیے شیطان یہ چاہتا ہے, منافق یہ چاہتا ہے کہ صفوں کو منتشر کر دے, آپس میں افتراق اور انتشار لوگوں کو الگ کر دے, منتشر کر دے. شیطان کو اتحاد پسند نہیں ہے, شیطان کو اتحاد پسند نہیں ہے, شیطان کو اللہ کی اطاعت پسند نہیں ہے کہ ایک بندے مسلم, یہ امت, یہ جماعت صحیح طریقے سے اللہ کی اطاعت کرے, اور اس کو پسند نہیں ہے. اور واقعات بہت ہیں, بہرحال میں جاؤں گا تو وقت اجازت نہیں دے رہا ہے, بہت واقعات ہیں. بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر ابلیس چیخا تھا, بہرحال میں اس میں جاؤں گا نہیں, اشارہ کر دیا میں نے. تو ابلیس اور شیطان کا کام کیا ہے کہ صفوں کو, دلوں کو توڑنا, دلوں کو جڑنے نہیں دینا چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ پرانی عداوتوں کو بھڑکا کر کے صفوں کو منتشر کر دیا جائے. یہ ہے ابلیس کا کام. اللہ فرما رہا ہے, اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا. سورہ انفال میں اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو اور اختلاف مت کرو, منازعہ مت کرو, اختلاف مت کرو. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا. اگر اختلاف کرو گے تو کیا ہوگا, کمزور پڑ جاؤ گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی, تمہاری حکومت چلی جائے گی, تمہارا کوئی دیار نہیں رہے گا اور تم ہوا کے مانند ایک دم بالکل منتشر ہو جاؤ گے, ہوا میں بکھر جاؤ. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. اس لیے اللہ نے باخبر کیا ہے اتحاد, متحد ہو کر کے رہو, جڑ کر کے رہو, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے اور صفوں کو آپس میں جوڑ کر کے مل کر کے رہو. اور یہی اصل مطلوب ہے, یہی اسلام کی شان ہے, یہی اسلام کے شاعر ہیں, اور یہی تمام جو ارکان ہیں سب اسی چیز کا درس دیتے ہیں. آپ بتائیے اس سے بڑا درس کیا ہو سکتا ہے اسلام کا؟ ایک اللہ, ایک قرآن, ایک نبی, ایک قبلہ. آج ہوئے زمین پر کوئی ایسا مسلمان جو کلمہ پڑھنے والا ہے یہ کہے گا قبلہ چھوڑ کے اس کی نماز ہوگی؟ قبلہ چھوڑ کے نماز پڑھے ہوگی کسی کی نماز؟ ارے کوئی بھی کتنا بھی اگر کم پڑھا لکھا ہوگا کہ نہیں میری نماز ہی نہیں ہوگی, بھلے سے وہ نماز کا ارکان نہ معلوم ہو اس کے, وہ الگ بات ہے. لیکن اگر کہہ دیں کہ قبلہ کی طرف, کعبہ کی طرف رخ نہ کر کے دوسری طرف رخ کر کے نماز پڑھ کے, ارے یہ مجھے دیکھو کعبہ کی طرف سے موڑ کے دوسری طرف نماز پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہے. سب کا قبلہ ایک, سب کا اللہ ایک, سب کا نبی ایک, سب کا قرآن ایک. اور اس کے بعد یہ امت اس طریقے سے منتشر ہے کہ امت کے افراد تو چھوڑ دیجئے, جو اہل حق گروہ ہے ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں, ان کے دل منتشر ہیں, ان کے دل ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہیں. کیوں؟ یہ سمجھنے کا فرق ہے, صرف سمجھنے کا فرق ہے. منہج سب کا ایک ہے, منہج کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جزئیات کو لے کر کے, کچھ معمولی چیزوں کو لے کر کے یہ امت منتشر ہو گئی. ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, واقعات بہت ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ راوی ہے, کہتے ہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے نزدیک اس کی حیثیت کیسے ہے؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے, اس کے لیے رحم دلی میں, اس کے لیے خیر خواہی میں, اس کے لیے ہمدردی میں آپ نے مثال دی ہے کہ اس کی مثال ایسی ہونی چاہیے جیسے ایک جسم کے معنی کمثل الجسد, اصل جسد. آپ بتائیے اگر جسم ہے, ایک انگلی کٹتی ہے تو جسم کے سارے اعضاء کو تکلیف نہیں پہنچتی ہے؟ دانت میں تکلیف ہوتی ہے, پورا بدن تلملاتا ہے. آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے, پورے بدن کو تکلیف ہوتی ہے. جسم میں بخار ہوتا ہے, پورا بدن تلملاتا ہے, پورا بدن ہلتا ہے, پورے بدن کے سارے اعضاء کو تکلیف ہوتی ہے. نبی نے مثال دی ہے مثل الجسد,
اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. اگر ایک جسم کے ایک اعضاء کو تکلیف ہوتی ہے، جسم کے سارے اعضاء تلملا اٹھتے ہیں، سب کو تکلیف محسوس ہوتی ہے. آج یہ اجتماعیت، آج یہ مسلمان، آج یہ امت اگر اپنے آپ کو ساری امت کے افراد اپنے کو ایک جسم کے مانند اگر سمجھ لے تو سارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. اتحاد، وہ اتحاد جو اصل مطلوب ہے، وہ اتحاد پیدا ہو جائے گا. ایک دوسرے کی تکلیف اپنی تکلیف نہیں پہنچتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار کہا کہ اپنے لیے جو پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، اپنے لیے جو ناپسند کرو اپنے بھائی کے لیے ناپسند کرو. کیوں؟ اسی لیے کہ یہ اصل مطلوب ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو اس تکلیف میں، اس جگہ میں اگر رکھ کے سوچے گا جس میں اس کا بھائی موجود ہے تو پھر وہ تلملا اٹھے گا. وہ سوچے گا کہ نہیں، وہ جس تکلیف میں ہے اگر وہ تکلیف مجھے پہنچتی ہے تو میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا ہوں. اس لیے اس کو چاہیے، مسلمان کا شیوا اور اس کا فرض یہ ہے کہ ایک دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے. اور یہ اخوت، یہ بھائی چارہ، اگر یہ احساس ہمارے دلوں میں پیدا ہوگا تو مسائل ختم ہو جائیں گے اور یہ امت متحد ہو جائے گی. بہت سارے اختلافات ہیں جو کتاب و سنت پہ صحیح طریقے پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے اس امت کے اندر وجود میں آئے. اس کا بھی حل اللہ نے بتایا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اگر تمہارا ایمان اللہ پر ہے اور آخرت کے دن پر ہے، اگر تم کو اگر تم اس بات پر یقین اور عقیدہ رکھتے ہو کہ اللہ کے ہاں واپس جانا ہے تو تم اپنے معاملات میں سنجیدہ ہو کر کے صحیح معنوں میں اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دو، اس کے رسول کے حوالے کر دو. اصل میں سورہ نساء کی جو آیت ہے اس میں تین اطاعت کا حکم ہے. اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اولی الامر کی اطاعت. لیکن آخری